بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند شریر کفار جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف، امیہ بن خلف، ابو قیس بن فاکہہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبع بن الحجاج، زہیر بن ابی امی، صائب بن صفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن العاص، عاصم بن حاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں پر مظالم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ نے مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستائے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب بے کس مسلمانوں پر جبر کر کے اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقلال میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جو جفاکاری کی بے پناہ اندرہانک مظالم ڈائے اور ایسے روح فرسا اور جاسوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، لوہے کو گرم میں آگ کر کے اس مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جسے سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن العارت یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب نے یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین عمر کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹیاں برسائی جاتی تھیں، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔
حضرت عمار بن یاسر کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی کو کفار اس قدر مارتے، طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مار ڈالتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ آپ خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینے چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں راسੀ کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ، تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر فاروق جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ کے اف نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی، اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے اس کا ضرور انتقام لے گا۔ حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے گھرانے کی باندھی تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باندھیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ عالیہ صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق نے کس طرح کے اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب بے کس مسلمان میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ و لبینہ اور زنیرہ اور نہدیہ اور ام انیس، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو شہر مکہ کے متعمل ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام بڑے رعب اور دبدبہ کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت عبد الخطاب کو اس طور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔
غفار کا وفد بارگاہ رسالت میں۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے ہوا ہوں؟ چنانچہ سب نے عتبہ بن ربیع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے ہوا ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اسی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائی، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن کا بال خوف و ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجیے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر، لبیان، خطیب اور انتہائی فصیح بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے، لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو ان میں سے ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور اظہار رسانی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔